تو ہماری صرف اور صرف ایک ہی پہچان ہے، اور وہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ وہ شناخت آج اب ہم آپ کو یہاں واپس لوٹانے آئے ہیں۔ All you students out there، آپ ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہماری ہوپ ہیں۔ ہماری جنریشن کو کسی نے نہیں لیڈ کیا۔ ہم نے وداؤٹ نوئنگ اپنے سسٹم کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ہم نے وداؤٹ نوئنگ اپنے اسلامک کاز کو بہت ٹھیس پہنچائی، تھنکنگ کہ جو ویسٹ ہمیں دے رہا ہے اس سے بڑی سونے کی چڑیا کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ نہیں پاکستان نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ سوچیں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ بیچ میں بہت وقت ضائع ہو گیا اس بات میں کہ ہمارے بڑے اس پاکستان کو کیا بنانا چاہتے تھے، اس پاکستان کو ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا، اس پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ یہ پاکستان سیکولر ہونا چاہیے، ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہو یہاں پر، یا کس قسم کا سیاسی نظام ہو، کس قسم کی عدلیہ ہو، کس قسم کا اکنامک ماڈل یہاں مسلط کیا جائے، کس قسم کا سوشل آرڈر اور نظام ہو یہاں پر۔ اس بحث میں امت کو پھنسا دیا، کنفیوز کر دیا پوری ملت کو۔ 63 سال گزر چکے ہیں، قوم کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس سمت جانا ہے۔ The fourth generation war، جس کے مطابق انہوں نے یوگوسلاویا کو توڑنا تھا، مرکز پہ کمزور حکومت مسلط کی، اس کے بعد صوبوں میں فساد برپا کیا، فیڈرل آرمی کا تصادم کرایا صوبوں کے ساتھ، اکنامک کولیپس، بجلی پانی اور گیس کا فساد، آٹے دال چینی کا بحران، یہ سب کچھ یوگوسلاویا میں کر چکے ہیں۔ اور جب مکمل طور پر وہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، پھر نیٹو اپنی فوجیں بداخل کر کے اس کے اندر ایک پیس ایگریمنٹ کرتی ہے، ڈیٹون پیس ایگریمنٹ، جس کے تحت یوگوسلاویا کو توڑ کر 6 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ That's fourth generation warfare۔ اب پاکستان پر جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، that is the fourth generation war۔ اب یہ مسلمان ملت کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کرنا چاہتے ہیں، اور مشرق اور مغرب کے کفر کی راہ میں اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے یہ پاکستان کی ریاست ہے۔ آج انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا، 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ 1971 کے بعد جب غداری سے انہوں نے ہمیں چوٹ لگائی، انہوں نے کہا پاکستان بچے گا نہیں، اللہ کے فضل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی، دنیا نے کہا اب تو پاکستان بچے گا ہی نہیں، ہم ہیں وہ نہیں ہیں۔ جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آ کے تھریٹ کرتا ہے ویل میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو۔ اللہ کے فضل سے we are still here and we'll make a horrible example out of you۔ انہوں نے پاکستان پر سینکشنز لگائیں کہ پاکستان کبھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ ہماری اس جنریشن میں جو 70s اور 80s میں ہمارے بڑے گزرے ہیں، اس میں جو ہمارے سائنسدان ہیں، ہماری تاریخ کا سب سے سیکرٹ آپریشن تھا یہ۔ پوری دنیا میں مسلمان، ہمارے آپ جیسے گریجویٹس، پورے بچے پھیل گئے، اپنی زندگیاں تباہ برباد کر دی۔ ہمارے سینکڑوں بچے ایسے ہیں، ینگ سائنٹسٹ، ہمارے ایجنٹس، ہمارے ISI ملٹری انٹیلیجنس کے ایسے افراد جو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اس وقت پاکستان کے لیے ایٹمی ہتھیار، ایٹمی پارٹس کے پرزے جمع کرنے کے لیے، جو پوری دنیا میں مارے گئے، اور ہم کو آج پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کن گلیوں میں، کن تاریک راستوں میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ چیزیں پاکستان پہنچنا شروع ہوئی، اور کفر کے پورے زور لگانے کے باوجود الحمدللہ 80 کی دہائی میں اللہ کے حکم سے ہم ایک ایٹمی طاقت بن چکے تھے، لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اسرائیلیز نے، جو ڈیوڈ بن گوریان نے ان کو نصیحت کی تھی 1948 میں کہ پاکستان کی ریاست کو نہ چھوڑنا کبھی، جس طرح ممکن ہے اس کو تباہ کرنا، یہ اس وقت سے ہی ہندوستان کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے، اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے 3 مسلمان ملکوں کو، ایئر فورس کو اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جارڈن، سیریا، ایجپٹ، مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی۔ عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے، اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ پاکستان ایئر فورس سے مدد طلب کی جاتی ہے، پاک فضائیہ کے دستے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم اسرائیلیوں کو مار کے گراتے ہیں وہاں پہ۔ (1965) میں، اس سے پہلے اللہ کے فضل سے ہم انڈین ایئر فورس کا غرور خاک میں ملا چکے ہوتے ہیں۔ ایم عالم صاحب 30 سیکنڈ میں 5 انڈین جہاز شروع میں ہی مار کے گراتے ہیں، اس کے بعد انڈینز کو جرت نہیں ہوتی کہ پاکستان میں داخل ہوں۔ اللہ کے فضل سے
1967 میں بھی ڈسٹرائے دی اسرائیلی ایئر فورس. ان کا خطرہ جو مسلمان ملت کو ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے. 74 میں ایک دفعہ پھر مسلمان ملت چیلنج ہوتی ہے, عرب اسرائیلی جنگ پھر ہوتی ہے, پھر پاک فوج جاتی ہے, پاکستان ایئر فورس جاتی ہے, ہمارے ایئر ڈیفنس یونٹس جاتے ہیں, اور پھر مسلمان ملکوں کا دفاع کیا جاتا ہے. 1995-96 میں بوسنیا خطرے میں پڑتا ہے, پھر پاکستان فوج کے دستے وہاں پہ سربز کے خلاف مقابلہ کرتے ہیں. اور آج یورپ میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے صرف اس لیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے ان کی مدد کی تھی. (1981) میں اسرائیلیوں نے عراق کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کیا. 84 میں یہ پاکستان کا ایٹمی ریئیکٹر تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. اس وقت ہمارے پاس F-16 تھے, لیکن F-16 کی ہماری اتنی رینج نہیں تھی کہ ہم اسرائیل پہ جوابی کارروائی کرتے اور واپس آتے. پاکستان نے تھریٹ کیا دہلی کو اور اسرائیل کو دونوں کو کہ ہمیں نہیں پتا جہاز کس طرف سے آئیں گے, ہمیں نہیں پتا جہاز کی وارننگ اس کے اوپر مارکنگ کس کی ہوگی. ہم ایک بات جانتے ہیں, اگر کہوٹا پہ بومنگ ہوئی تو اس کے بعد دہلی اور تل اویو کو ہم فلیٹ کر کے رکھ دیں گے. پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ سے پوچھا گیا کہ ون وے مشن ہے, ون وے مشن ہے, صرف اسرائیل پہ آپ بومنگ کے لیے جا سکتے ہیں, واپس نہیں آ سکتے, کون والنٹیئر کرے گا؟ Would you believe it? The entire F-16 squadron had raised their hands. They were volunteering for this. (1998) میں اللہ کے فضل سے ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا, اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر موراکو تک مسلمانوں نے اس طرح چراغاں کیا جیسے پوری امت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا, 28 مئی 1998. اس دن فلسطین کے بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا, Now we are a nuclear power. Don't look at the stones in our hands. Look at the bomb in Pakistan. We are coming after you. اور 4th جنریشن وار جو اس وقت ہمارے پاس ہو رہی ہے, آئیں اس کی شکل آپ کو دکھا دیں. پاکستان کے اندر ایک انکمپٹنٹ حکومت, مس مینج اکانومی, ایسی اکانومی جس کو صرف IMF اور ورلڈ بینک چلا رہا ہو, جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بجلی پانی اور گیس کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں, ملک میں فساد برپا کیا جا رہا ہے, انٹر پروونشل فساد, صوبوں میں لڑائی اور تصادم. تحریک طالبان اور بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو تیار کر کے کہ پاکستان کے اندر سول وار اس طرح شروع کر دی جائے کہ یہ ہنگامہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار خطرے میں پڑے ہوئے ہیں, پاکستان کی آرمی پر ISI پہ حملے کیے جائیں تاکہ یہ انکیپیسیٹیٹ ہو جائیں, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا پانی روک لیا جائے تاکہ پاکستان کو ریگستان بنا کر بھوک اور پیاسا مار دیا جائے. مگر اللہ کے فضل اور کرم سے 2007 تک ان کا یہ پلان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. 2007 کے بعد پاکستانی پیٹریوٹس نے, پاکستان سے عشق اور جنون کی حد تک پیار کرنے والوں نے, اللہ کے رسول کے امتیوں نے, وہ جن کی آئیڈیالوجی اسلام ہے, جن کی آئیڈینٹی پاکستان ہے, جو صرف سبز گنبد اور سبز ہلالی سے عشق کرتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پاکستان کے دفاع میں اپنی جان مال عزت اور آبرو قربان کریں گے انشاءاللہ. ہم نے اس کو بناتے ہوئے 50 لاکھ شہدا دیے تھے, ابھی اس کو بچاتے ہوئے ہم نے 10,000 شہید بھی نہیں دیے ہیں. My dear children, today we stand at the crossroad of history. آج ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہم پھر وہ اپنے بزرگوں کی وہی بات دہراتے ہیں. It is going to be now or it is going to be never. And we decide to pay all price, any price. جو مرضی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے اس پاکستان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت کے لیے, ہمیں جو کچھ اس کے لیے دینا پڑے, اپنے بچے قربان کرنے پڑے, اپنی قوم کو قربانیاں دینی پڑے. It's a price worth paying. It's a life worth living. It will be a death worth dying. By God, we are willing for it. By God, we'll do it. پاکستان میں اس وقت جو سسٹمز قائم ہیں, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم, پاکستان کا جوڈیشل سسٹم, پاکستان کا اکنامک ماڈل, یہ تینوں کولیپس کر چکے ہیں امت مسلمہ کو 21ویں صدی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. پاکستان میں 10 سال ہو گئے ہیں دہشت گردی کی کیمپین کو چلتے ہوئے. عدالت کے ذریعے ایک دہشت گرد کو بھی سزائے موت نہیں سنائی گئی. پاکستان کی اکانومی ابھی تک سود اور ربا کے نظام پر چل رہی ہے. پاکستان میں غریب, یتیم, مسکین, بیوہ, محتاج جرأت نہیں کر سکتے کسی طاقتور کے خلاف انصاف لینے کی.